ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایک شہزادی رہتی تھی جن کا نام شہزادی سبو تھا۔ وہ اپنے محل سے ایک جادوئی سفر پر روانہ ہوئیں اور نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھیں۔ شہزادی سبو کا مقصد پہاڑوں کی چوٹیوں کی کھوج کرنا تھا۔ شہزادی سبو جادوئی طاقتوں سے مالا مال تھی اور وہ اپنی مہربانی کے لیے مشہور تھیں اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ جب وہ پہاڑوں کی اونچائی پر چڑھ رہی تھیں، اچانک ان کا پیر پھسلا اور وہ پہاڑ کی ڈھلوان سے لڑکھڑا گئیں۔ وہاں شہزادہ زکا بھی موجود تھے، جو کہ ایک دلیر اور شجاع شہزادہ تھے، جو قریب میں ہی اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی شہزادی سبو کو پریشانی میں دیکھا، اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک رسی پھینکی تاکہ شہزادی سبو کو گرنے سے بچا سکیں۔ جب وہ ان کی باہوں میں محفوظ ہو گئیں تو شہزادہ زکا نے انہیں نرمی سے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور انہیں محل کی طرف محفوظ طریقے سے رہنمائی کی۔ ان کی بروقت مدد پر شہزادی سبو بہت شکر گزار تھیں اور اس طرح ایک دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ چند دنوں بعد شہزادہ زکا نے ایک چھپے ہوئے لباس میں ایک جادوئی سلطنت میں مددگار کی حیثیت سے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے شہزادی سبو کو پایا۔ انہیں یہ خبر پہنچی کہ گاؤں والے پہاڑوں کے نیچے ایک جادوئی غار میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں خطرناک جادوئی جال بچھے ہوئے ہیں۔ شہزادی سبو نے ان کو بچانے کا عزم کیا اور خود ہی غار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ شہزادہ زکا جو محتاط اور محافظ تھے، انہوں نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غار کی خطرناکی بہت زیادہ ہے اور غار میں بہت سارے خطرات موجود ہیں جن کا سامنا شہزادی سبو اکیلے نہیں کر سکتی۔ چنانچہ شہزادی سبو غار میں تو داخل ہو گئی، مگر غار میں داخل ہوتے ہی انہوں نے وہاں کچھ آوازیں سنی، ایسی آوازیں جو لوگوں کی تھیں جیسے بچاؤ بچاؤ ہمیں باہر نکالو۔ شہزادی سبو نے اس غار کا راستہ نکالا اور فوراً ان لوگوں کی رہنمائی کی اور اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ بحفاظت گاؤں والوں کو ان کے گاؤں چھوڑ کر آیا جائے۔ سپاہیوں نے اصرار کیا کہ وہ شہزادی کے ساتھ رکنا چاہیں گے، مگر شہزادی نے منع کیا اور کہا کہ آپ گاؤں والوں کو صحیح سلامت ان کے گاؤں چھوڑ کر آئیں اور میں اپنی حفاظت خود کر لوں گی۔ شہزادی سبو غار کی گہرائیوں میں مزید آگے بڑھنا شروع ہو گئیں۔ اچانک غار کی دیواروں سے ایک جادوئی رسیاں نکل آئیں اور انہوں نے شہزادی سبو کو ایک زہریلے لاوا کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ شہزادہ زکا جو کہ کب سے شہزادی سبو کا پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے فوراً ایک قدیم جادوئی تلوار نکالی اور ان رسیوں کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے شہزادی سبو آزاد ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی رسیاں کاٹی گئیں، شہزادی سبو اور شہزادہ زکا اور ایک زبردست طوفان میں مبتلا ہو گئے۔ غار نے ان کی مزاحمت کی اور ایک زبردست طوفان پیدا کر دیا، مگر شہزادہ زکا نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے تلوار کی روشنی کی طاقت کو اپنے اندر جذب کیا اور طوفان کو دھیما کر دیا اور اس کی روشنی غار کے اندھیرے میں پھیل گئی اور سکون لوٹ آیا۔ دونوں مل کر غار سے باہر نکلے اور ایک خطرناک سفر نے ان کے رشتے کو اور مزید مستحکم کر دیا۔ جادوئی سلطنت میں واپس آ کر جہاں خوشیاں اور جشن کا ماحول تھا، شہزادی سبو اور شہزادہ زکا نے اپنے نیک عمل جاری رکھے۔ ان کی دوستی اس بات کا ثبوت ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے تحفظ کے لیے بے لوث تھے۔ ان کا اتحاد خوشی اور امید کا نشان بن گیا۔